وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، آج جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کی حیرت دیر تک قائم رہے گی اور ہنسی بھی. بات یہ ہے کہ بریلویوں کے ایک خطیب غلام جیلانی ازہری کی تقریر وائرل ہوئی، جس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے مفتی اعظم جناب نظام الدین رضوی اتنے بڑے صاحب علم ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر اور ان کی کتابوں کی نقل مار کر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دنیا بھر میں دھوم مچا چکے ہیں اور لا تعداد ایوارڈ انہیں مل چکا ہے. گویا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب علمی چور ہیں اور ان کی کتابیں کاپی پیسٹ. الیاذ باللہ. یہ ویڈیو جب وائرل ہوا تو بریلوی حلقوں میں بھی کافی بحث رہی. ایک بریلوی نے اس ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا جس کا عنوان ہے سچائی کیا ہے. پھر اس کے بعد لکھا سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین رضوی اور دیوبندی مکتب فکر کے محقق عالم مفتی محمد تقی عثمانی کے متعلق معروف خطیب مولانا غلام جیلانی ازہری کی وائرل کلپ کا تجزیہ. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین رضوی اہل سنت و جماعت کے محقق عالم دین، ممتاز فقیہ اور جدید مسائل کے احکام کے استخراج میں اپنی نظیر نہیں رکھتے. جدید فقہی مسائل پر درجنوں مطبوع کتابیں اور 50 سے زائد غیر مطبوع تحقیقی کتابیں اور 12 جلدوں پر مشتمل غیر مطبوع علمی و تحقیقی فتاویٰ اور 150 سے زائد فقہی موضوعات پر تحقیقی مقالات اس پر شاہد عدل ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دیوبندی جماعت کے سرکردہ عالم، محقق اور اپنی جماعت میں جدید مسائل کے حل کے سلسلے میں سرخیل کارواں ہیں. ان کی درجنوں اور علمی فقہی تحقیقات، مقالات، کتابیں، فتاویٰ متعدد جلدوں میں شائع ہو کر داد و تحسین وصول کر چکی ہیں. معاشی، بینکنگ اور اقتصادیات سے متعلق ان کی بہت ساری کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. ان کی خدمات کے اعتراف میں ملک و بیرون ملک میں ان کی جماعت کے لوگوں نے خوب ایوارڈ سے نوازا اور خوب پذیرائی کی. اور سراج الفقہا حفظہ اللہ کی خدمات کا اعتراف جس طرح مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ان کی جماعت نے کیا ویسا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص طبقہ نے اعتراف تو دور کی بات ہمیشہ ان کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اور کرتے ہیں. دونوں اپنی اپنی جماعت کے فقہی امور میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے خطیب کا بلا دلیل یہ کہنا کہ مفتی تقی عثمانی نے مسائل میں مفتی محمد نظام الدین رضوی کی کاپی کی ہے غلط ہے. اس لیے اسے شیئر بھی نہ کیا جائے. جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اس کلپ کو حضرت سراج الفقہا کے آفیشیل چینل اور پیج سے نہ شیئر کیا گیا اور نہ ہی ان کے کسی صاحبزادے نے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عام کیا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دیوبندی جماعت کے 2 فقہی سیمیناروں میں حضرت سراج الفقہا شریک ہوئے اور فقہی مذاکرات میں اپنے دلائل اور علمی بحثوں کی وجہ سے میر مجلس بنے رہے. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی حضرت سراج الفقہا کے فقہی دلائل سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے موقف سے رجوع کیا اور مفتی صاحب کے دلائل کے آگے سر تسلیم خم کیا. یہ حقیقت ہے، اسے سب کو تسلیم کرنا چاہیے. اس واقعہ کے گواہ تو بہت سارے دیوبندی عالم و مفتی بھی ہیں جو ابھی باحیات ہوں گے اور اس مجلس میں شریک رہے ہوں گے. شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے اسی واقعہ کو سراج الفقہا کی کتاب جدید بینکاری اور اسلام کے مقدمہ میں لکھا ہے. اسی بیان حقیقت کو اگر خطیب موصوف بیان کرتے تو کوئی بات نہ تھی، مگر کچھ کا کچھ بول بیٹھے
مگر نہ جانے خطیب موصوف نے کب خطاب کیا تھا اور کس مقصد کے تحت اس موقع سے خاص کلپ کاٹ کر نشر کیا گیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ خطیب کی بات کو خطیب تک نہ سمجھ کر ممدوحین سراج الفقہا شیئر کرنے لگے، اور مخالفین سراج الفقہا جو سنی بریلوی یا جو ان کے علاوہ ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر حضرت سراج الفقہا کے خلاف کیچڑ اچھالنے لگے، اور دیوبندی مسلک کے مولانا، مولوی، طلبہ ان کے بھدے کمنٹ سے اللہ کی پناہ۔ اللہ عز و جل سب کو حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یکے از تلامذہ سراج الفقہا۔ سامعین، اس تحریر میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ خطیب صاحب کی بات بے بنیاد ہے، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مفتی نظام الدین رضوی کی کتابوں سے مضامین نہیں چرائے ہیں، بلکہ ان کی اپنی تخلیقات ہیں۔ مگر اس میں دو باتیں ایسی بھی لکھ دی گئی ہیں جن کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ دیوبندی سیمیناروں میں نظام الدین رضوی بھی شریک ہوئے اور میر مجلس بنے رہے۔ دوسری بات یہ کہ نظام الدین رضوی سے علمی بحث میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مات کھا گئے اور بریلوی مفتی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان دونوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے ایک بریلوی عالم کی یہ تحریر بھی سن لیجئے، جو انہوں نے یہ واضح کرنے کے لیے لکھا ہے کہ جیلانی ازہری کے متنازع بیان کو جب نظام الدین رضوی صاحب کے لوگوں نے وائرل نہیں کیا تو پھر کس نے اسے نشر کیا؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے فاضل ناصر رامپوری مصباحی لکھتے ہیں، مفتی صاحب یا اشرفیہ کا آفیشیل پیج کون سا ہے؟ صدر مفتی اشرفیہ حضرت مفتی نظام الدین رضوی صاحب مدظلہ سے منسوب فیس بک پر دو آئی ڈی موجود ہیں، ایک سراج الفقہا چینل کے نام سے اور دوسرے مفتی نظام الدین رضوی فین کلب کے نام سے، جبکہ ایک آئی ڈی الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی کے نام سے بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی آئی ڈی مفتی صاحب یا اشرفیہ کی آفیشیل ہے؟ دراصل یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تازہ واقعہ ہی دیکھیے کہ جس نے قارئین کو اچھا خاصا کنفیوژن میں ڈال رکھا ہے، جو یہ ہے میں نے غلام مصطفیٰ اظہری کی وہ ویڈیو کلپ جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب پر برتری کی بات کہی گئی تھی اور ان پر تحقیقات کاپی کر کے عرب سے ایوارڈ دینے کی تہمت تھی، اولاً الجامعۃ الاشرفیہ نامی پیج پر دیکھی تھی، اسی کے بعد میں نے اپنے کمنٹ کے ساتھ اسے شیئر کیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ سراج الفقہا چینل نامی آئی ڈی سے وضاحت آئی، تحریر یکے از تلامذہ سراج الفقہا کے نام سے کسی گمنام شخص کی تھی، جس میں ویڈیو بیان کی تقلید کی گئی اور کہا گیا کہ مفتی صاحب کے آفیشیل پیج سے اسے شیئر نہیں کیا گیا، نہ ان کے کسی صاحبزادے نے شیئر کیا۔ اس بروقت اور معقول وضاحت کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی 10 منٹ پہلے میں نے دیکھا کہ وہی ویڈیو کلپ اب مفتی نظام الدین فین کلب نامی آئی ڈی سے شائع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں آئی ڈیوں میں حضرت مفتی صاحب کی یا جامعہ اشرفیہ کی آفیشیل آئی ڈی کون سی ہے؟ مفتی صاحب کے صاحبزادے بھی بعض آئی ڈیز چلاتے ہیں، وہ بھی حلفیہ بیان دیں کہ تینوں آئی ڈیوں میں سے ایک سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ مزید جو کوئی بھی یہ آئی ڈی چلاتے ہیں وہ بھی اپنا نام ضرور ظاہر کریں، ساتھ ہی مفتی صاحب یا اشرفیہ کا اگر کوئی واقعی آفیشیل پیج ہے تو اسے بھی ضرور سب کو بتایا جائے، تاکہ فرضی آئی ڈیز کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب یا اشرفیہ کو کوئی غلط الزام نہ دے، کسی کی حرکت مفتی صاحب اور اشرفیہ کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے۔ سامعین، اب آئیے ان دو باتوں کی تجزیوں کی جانب۔ پہلی بات یہ تھی کہ نظام الدین رضوی دیوبندی سیمیناروں میں شریک ہوئے اور میر مجلس بھی بنے رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے زیر اہتمام اس کا پہلا سیمینار 1989 میں ہوا۔ بانی مرحوم قاضی مجاہد الاسلام قاسمی مسلمان کہے جانے والے ہر مکتب فکر کے ممتاز علماء کو مدعو کیا کرتے تھے،
جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے مفتی نظام الدین رضوی بھی بعد میں شریک ہوئے۔ سیمینار میں بریلویوں کے بھی متعدد مفتیان ہوتے تھے، اس لیے مفتی نظام الدین رضوی اپنے حلقے کے میر مجلس اور سربراہ محفل ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کہنا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے درمیان میر مجلس ہوا کرتے تھے، یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے لیے بریلوی علماء کو ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ سامعین، بریلوی مضمون نگار نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ مفتی نظام الدین رضوی کا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے علمی مناقشہ ہوا تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے رضوی صاحب کے دلائل کو تسلیم کر لیا اور اپنے موقف سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مضمون نگار کا یہ دعویٰ بھی فریب اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی دعوت پر آخری بار پٹنہ تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے سیمینار کے لیے کبھی ان کی آمد نہیں ہوئی۔ پھر ان کی بحث مفتی نظام الدین سے کب ہو گئی؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ مفتی نظام الدین اور مفتی محمد تقی عثمانی میں جوڑ ہی کیا ہے؟ مفتی عثمانی صاحب تو اپنے حلقے کی مسلم شخصیت ہیں، اس حلقے کی ایک بڑی تعداد انہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہے، جبکہ مفتی نظام الدین صاحب اگرچہ اپنے حلقے میں سراج الفقہا اور محقق مسائل جدیدہ کہے جاتے ہیں، مگر دنیائے بریلویت ان سے ناراض ہے، خاص طور پر عبید اللہ خان آدمی والے مسئلے میں۔ اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ بریلوی خطیب عبید اللہ خان آدمی نے غیر مسلموں کی ایک تقریب میں خطاب کے دوران رام کے بارے میں ایسی بات کہہ دی تھی جن کے پیش نظر بریلویوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، مگر مفتی نظام الدین نے صاف کہہ دیا تھا کہ عبید اللہ خان آدمی نے جو کچھ کہا ہے اس میں کفر کوئی نہیں بلکہ وہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ مفتی نظام الدین رضوی کے اس فتوے پر بریلویوں کے بڑے بڑے علماء بھڑک گئے تھے، جن کے بیانات آج بھی موجود ہیں۔ سامعین، یہاں ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کسی بھی بندے نے رضا خانیوں کی کوئی چیز نہیں چرائی، بلکہ رضا خانیوں نے ہی ہماری چیزیں چرائی ہیں۔ مثلا ہم نے قائم کی جمعیت علماء ہند تو انہوں نے قائم کی سنی جمعیت علماء ہند، ہم نے قائم کیا مسلم پرسنل لا بورڈ تو انہوں نے قائم کیا سنی مسلم پرسنل لا بورڈ، ہم نے کتاب لکھی بہشتی زیور تو انہوں نے کتاب لکھی سنی بہشتی زیور، ہم نے کتاب لکھی فضائل اعمال تو انہوں نے کتاب لکھی سنی فضائل اعمال۔ یہ تو نام چرانے کی بات رہی، ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ لغت کی ساری کتابیں مصباح اللغات، القاموس الجدید، القاموس الوحید ہماری ہی پڑھتے ہیں، ان کے کسی بھی بندے نے عربی لغت کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ درسی کتابوں کی شروحات بھی ہماری ہی لیے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ وہ درسی کتابوں کی پیچیدگیوں کا چیلنج قبول کر سکیں۔ ان کا میدانی محدود بلکہ محدود ترین ہے۔ ان کے کسی مصنف نے اگر 5 کتابیں لکھی ہوں گی تو ان میں سے 4 کتابیں فاتحہ، نور البشر، حاضر و ناظر اور علم غیب سے متعلق ہوں گی۔ سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ بریلوی خطیب غلام جیلانی کی بات تو غلط ہے ہی، مضمون نگار کے دعوے بھی بس ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ غلو، مبالغہ، جھوٹ، فراڈ اور ہر قسم کی غلط بیانی سے ہر کلمہ خواہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔